الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون۔ محترم حضرات و خواتین، اصول الایمان شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب سے ہمارا یہ درس ہے جو القدر تقدیر کے چاپٹر سے یہ درس ہم سن رہے ہیں۔ ہمارا یہ 17واں درس ہے۔ اس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول الایمان میں باب الایمان بالقدر یعنی تقدیر کے متعلق ایک باب بیان کیا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 یہاں انہوں نے بیان کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور ایک آیت جو شیخ نے اس سلسلے میں کہا، وقول اللہ تبارک و تعالی وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کام اندازے پر مقرر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کام اندازے پر مقرر ہیں۔ اور اسی طرح اور ایک آیت سورۃ الصافات آیت نمبر 96 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ خلقکم وما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ قرآن مجید کی چند آیتیں ہیں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تقدیر کے مسئلے پر بیان کرتے ہوئے ان آیتوں سے استدلال کیا ہے۔ اور اس سبق کی بعض باتیں گزشتہ درس میں ہم سن چکے ہیں کہ اس میں سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ تھیں کہ تقدیر پر ایمان یہ دین کے ارکان اور بنیادیوں میں سے ایک چیز ہے، اور اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہوتا جو تقدیر کو مانتا ہی نہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو ملحد ہیں، دہریہ ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں یا اپنی قسمت کو روتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری قسمت ہی پھوٹی ہے، ایسا کیسا ہوتا ہے، ایسے بہت سارے الفاظ وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو یہاں اس سلسلے میں کہا فَالْإِيمَانُ بِالْقَدْرِ اصل من اصول الایمان، یعنی تقدیر پر ایمان لانا یہ آپ کے اور میرے ایمان کی جڑ ہے، اصل ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ اور جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا اس کا ایمان ہی نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بات جو گزشتہ درس میں ہمارے ساتھ تھی کہ تقدیر پر ایمان لانے والا انسان بہت ہی سعادت مند انسان ہوتا ہے، خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے۔ اور تقدیر پر جب ایمان لا لیتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، اس مومن کی شان بڑی عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ بڑا اچھا ہوتا ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ بڑا اچھا ہے، ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن، اور یہ صرف مومن ہی کو مل سکتی ہے یہ چیز، اور اسے کوئی پریشانی خوشی کی چیز ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، جب اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں چیزیں اس کے لیے بہت اچھی ہیں اور یہ صرف مومن ہی کو مل سکتی ہے۔ اسی طرح میرے تمام ناظرین کرام، بھائیوں اور بہنوں جو ہمارے ساتھ اس مجلس میں ہیں، گزشتہ درس میں ہم نے کہا کہ تقدیر پر ایمان لانے کے تعلق سے 4 باتوں کا ماننا ضروری ہے۔
4 باتوں پر میرا اور آپ کا ایمان ضروری ہے، اور یہ تقدیر کے مراتب کہلاتے ہیں۔ جیسے 4 مراتب میں سے پہلی چیز ہم نے کہا الایمان بعلم اللہ تبارک و تعالی، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کو مانے۔ علم ازلی کیا ہوتا ہے؟ شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ نے اپنی شرح میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم شامل ہے، یعنی ساری چیزوں کو شامل ہے، کہ پہلے کیا ہوا، کیا نہیں تھا، کیا ہوگا، نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا، ہوگا تو کیسے ہوگا، ساری چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم شامل ہے، محیط ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ جیسے کہا وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گن گن کر رکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر آپ کو مجھے یقین ہونا چاہیے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو لکھ کر رکھا ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا ہے، ایک بار یاد دہانی کے لیے میں دوہرا دیتا ہوں، یہ 4 چیزیں تقدیر کے باب میں، چاپٹر میں، جب تک آپ اور ہم سمجھیں گے نہیں تقدیر کا ایمان ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی پر آپ کا یقین ہو، ایمان ہو۔ دوسرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو لکھ کر رکھا ہے۔ جیسے کہا الایمان بان اللہ، اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کی تقدیر لکھ کر رکھ دی ہے جو قیامت تک آنے والی ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کی تقدیر لکھ کر رکھ دی گئی ہے۔ اور کہاں لکھا ہے اللہ نے اس کو؟ لوح محفوظ میں، ام الکتاب۔ ام الکتاب ایک مین ریکارڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لکھ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ نے کب اس کو لکھا؟ کہا قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، یعنی آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ آج اس بیماری میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شفایابی دے۔ کرونا وائرس کی اس بیماری میں لوگ بیمار ہوتے ہیں، مرتے ہیں، کچھ لوگ صحت یاب ہوتے ہیں، شفایاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس بیماری کو اٹھا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بیماری بھی دیتا ہے، شفایابی دیتا ہے۔ اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھ کے رکھ دیا تھا کہ یہ بیماری آنے والی ہے، اس بیماری میں فلاں فلاں آدمی بیمار ہوگا، فلاں فلاں آدمی صحت یاب ہوگا، فلاں فلاں آدمی مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے ان چیزوں کو لکھ کر رکھ دیا ہے۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ جیسے حدیث میں کہا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ کیا کیا اللہ نے لکھ دی ہیں؟ من حرکت، من سکون، من قیام، من قعود، من نوم، یعنی ہماری ہر حرکت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا سونا، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، ہمارا کبھی خطاؤں میں مبتلا ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ذالک فی الکتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مین ریکارڈ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بات بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور پھر جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری کتاب میں لکھ کر رکھا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چھوٹے اور بڑے چیز کو لکھ کر رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. ساری چھوٹی چیز بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھ دیا ہے. ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے لکھا ہوا نہ ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھ دیا ہے، ہر چیز کو لکھ کر رکھ دیا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. تیسری چیز جس کو مجھے اور آپ کو تقدیر کے باب میں سمجھنا ہے وہ ہے مشیت. مشیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہمارے زندگیوں میں لاگو ہوتی ہے، نافذ ہوتی ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وَأَنَّهُ جَلَّ وَعَلَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے اللہ نے کہا لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بندوں کی زندگی میں نافذ ہوتی ہے، لاگو ہوتی ہے. یہ تیسری چیز ہے. فَمَشِيَّتُهُ نَافِذَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہماری زندگیوں میں نافذ ہوتی ہے. اس بات کو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اسی طرح یہ تو تین چیز ہوئیں. ایک علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر میرا یقین ہے. میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر اللہ نے ان چیزوں کو لکھ کر رکھا ہے، اور میری زندگی میں اللہ کی مشیت اور مرضی چلتی ہے، نافذ ہوتی ہے. اور چوتھی چیز جسے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، الایمان بِأَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. اس بات پر مجھے اور آپ کو ایمان ہو کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے. ہر چیز کے خالق سے مراد انسانوں کا خالق ہے، اور انسان جو کچھ کرتے ہیں ان کے اعمال کا بھی وہ خالق ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں ان کے اعمال کا وہ خالق ہے. ہمارے حرکات و سکنات کا اللہ خالق ہے. اللہ خالق ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. میں جو کچھ بھی اچھا اور برا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے اسی کو پیدا کیا ہے. دیکھیے کہتے ہیں العباد فی اشخاصہم، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا. وذواتہم وہیاتہم وصورہم مخلوقین للہ. ہماری شکل و صورت، ہمارے اعمال، ہماری حیاتیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تو یہ چار مراتب ہیں جسے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. العلم والکتابۃ والمشیئہ، اور چوتھی چیز ہے والخلق والایجاد. یہ چار چیزیں ہم نے سمجھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کے خالق ہیں. آدمی ان چیزوں پر یقین رکھے. اور اسی طرح شیخ محمد بن عبد الوہاب مجدد اسلام رحمہ اللہ نے قرآن مجید میں اس باب کے شروع میں جو آیتیں پیش کی، اس میں سورہ انبیاء کی آیت ہے 101، جس کا ترجمہ ہم نے سنا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے.
لوح محفوظ میں ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھ دی ہیں۔ پھر ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کام اندازے پر مقرر ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے طے نہ کیا، ساری چیزیں طے شدہ ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تم ایک اندازے ایک مقررہ وقت پر تم وہاں پہنچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مدین کے سفر میں اللہ کے پاس آنا ایسے کوئی اتفاق نہیں تھا، پہلے سے جیسے طے شدہ تھا ویسے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کے بارے میں اس بات پر آپ یقین رکھیں جو کچھ آپ کی اور میری زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے نالج میں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو معلوم ہے۔ مجھے کچھ بھی ہوتا ہے، خوشی، غم، دکھ، حزن، ملال، ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے۔ مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور اللہ نے اس چیز کو لکھ کے رکھا ہے، اور جو میری تقدیر میں مجھے پہنچتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ قدر اللہ ما شاء وما فعل۔ اور پھر میں اس بات پر بالکل مطمئن ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میری زندگی میں چلنی تھی، واقع ہونی تھی، واقع ہوئی، میں اسے بدل نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میری زندگی میں چلنی تھی، بالکل چلی۔ اللہ کی مشیت میرے زندگی میں نافذ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہ سارے اعمال، ساری واللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو یہ چار چیزوں کو میں نے مان لیا۔ چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ شیخ نے ایک حدیث یہاں لکھا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وعرشہ علی الماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بندوں کی مخلوق کی تقدیر لکھ دی آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اس کو لے کر کیا کریں جبکہ ہماری تقدیر لکھ چکی ہے، لیکن کیا لکھا گیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ میرا کام ہے عمل کرنا ہے، میں نہیں جانتا کہ میری تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، تم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہو وہ تقدیر میں جیسے لکھا ہے ویسے ہی کرتے ہو۔ تقدیر میں جیسے کچھ لکھا ہوتا ہے ویسے ہی کرتے ہو۔ حتی وضعک کفک علی ذقنک ہکذا بقدر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیلی کو ایسے رخسار پر رکھتے ہو تو یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ دوستو عزیزو، ہم خامخواہ کی پریشان ہوتے ہیں، ہم لوگ عجیب پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو چیز میری تقدیر میں اللہ نے لکھی ہے مجھے پہنچنی ہے، میں اسباب اختیار کروں بچنے کی، اور بچانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور سمجھوں کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہیں۔ خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے ہتھیلی کو اس طرح رکھنا یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس بات کو مانیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میری تقدیر میں نافذ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا وَهَذَا فِيهِ، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عرش ہے، بہت بڑا عرش، اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق،
اور وہ اکبر المخلوقات واعظمها واوسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی کریشن ہے، جتنی مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے اور سب سے وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، جیسے کہا استوا یلیق بجلالہ و کمالہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اب قدرت کے لائق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو استوا ثم استوى علی العرش، تو ہم اس بات کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مستوی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اس کی کمال اور اس کی عظمت کے لائق ہے۔ اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، کما یلیق بجلالہ و کمالہ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہیں۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو مجھے ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں۔ کب لکھ دیا ہے؟ قبل خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور یہ ہے تقدیر عام، یعنی سب کی ایک بار اللہ نے تقدیر لکھ دی۔ اس کے بعد پھر سال بھر کی تقدیر الگ ہوتی ہے، اور پھر ہفتہ بھر کی، اور پھر دن بھر کی، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بھر، تقدیر العمری، عمر کی، سال کی، اور پھر جیسے ہوتا ہے الگ الگ یہ ہوتے ہیں، جیسے آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ کہا کہ وَأَيْضًا التقدیر الحولی، پہلے تو وہ جو 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس کے بعد سال بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے لیلۃ القدر کے دن، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں اللہ نے آیت نمبر 4 میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اسی طرح سال بھر کے بعد روزانہ کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ہم غافل انسان ہیں، نادان ہیں، کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس پتہ نہیں کب حساب و کتاب دینا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمیشہ ہر دن ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو رہا ہے۔ یہ تو سالوں یا مہینوں یا عمر بھر کی بات نہیں ہے، ہر دن میرا اور عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن آپ کا نام اعمال اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، میرا نام اعمال اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ میں دیکھوں کہ میں کیسے اللہ کے سامنے اپنا نام اعمال پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری تقدیریں، یعنی ایک پہلی وہ تقدیر عام ہے جو 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، اس کے بعد عمر بھر کی تقدیر، سال بھر کی تقدیر، اور اس کے بعد انسان کی روزانہ کی تقدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہاں لکھا ہے اسے بندوں کی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں۔ جو کچھ نئے طریقے سے لکھا تو نہیں جاتا، جو کچھ وہاں سے لکھا ہے اسے نافذ کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آگے ایک اور حدیث ہمارے ساتھ ہے، اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے، اس میں سے کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا، ساروں کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ قالو، جب صحابہ نے اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنا تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندعو العمل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایسا نہ کریں کہ اس پر بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ جب ہماری ساری تقدیریں لکھی جا چکی ہیں
کہ مجھے کہاں جانا ہے، ان کو کہاں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے، کس کو جنت میں جانا ہے، تو ذہن میں سوال آتا ہے تو پھر عمل کی تکلیف ہم کیوں اٹھائیں؟ کیوں یہ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اب بیٹھ جائیں، بس جس کو جہاں جانا ہے وہاں جائیں۔ صحابہ کرام نے ہی سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے سطر میں وہ جواب دیا جس میں بہت سارے معنی ہیں، اگر آپ سمجھ سکیں میں سمجھ سکوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، اے میرے صحابہ تم عمل کرو۔ کیا کہا؟ تم عمل کرو، ہر شخص کے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اے میرے صحابہ تم عمل کرو، ہر شخص کے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، جو شخص سعادت مندوں میں سے لکھا جاتا ہے اس کے لیے وہ سعادت مندی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو شخص بدبخت لوگوں میں سے لکھا جاتا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یہ حدیث متفق علیہ کی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میری آواز سننے والے معزز حضرات و خواتین، یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے کہ کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے۔ تو اس سے ایک بات سب سے پہلے ہمارے سمجھ میں آتی ہے، المقادیر کتبت، تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ وہ تقدیر کون سی ہے؟ تقدیر عام، جو ایک پہلے جو تقدیر آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھی، لوح محفوظ میں ہے، اور وقد کتب مقعدہ، یعنی ہر شخص کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور ظاہر ہے مومن جب اس بات کو سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم عمل کیوں کریں؟ اب جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو صحابہ نے بھی یہی کہا کہ ہم اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے اور حدیثوں میں آتا ہے، صحابہ نے کہا فَفِيمَ الْعَمَلِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جواب دیا جس میں بہت ساری ایسی باتیں جیسے سمندر کے برابر بھر دی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کرتے جاؤ، اللہ اکبر، تم عمل کرتے جاؤ، اور کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور نیک اعمال کرو، گناہوں سے بچو۔ یہ ساری چیزیں اعملوا میں شامل ہیں۔ عمل کرتے جاؤ کا مطلب ہے کہ تم روزہ رکھتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، صدقہ دیتے جاؤ، خیرات کرتے جاؤ، حج کرتے جاؤ، یہ ساری کی ساری چیزیں عمل میں شامل ہیں۔ اور کہا کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، بس آدمی عمل کرتے جائے۔ جیسے کہا وَغَيْرُ خَافٍ عَلَيْكَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْخِطَابِ، کہا کہ تم عمل کرنا تمہارا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تمہاری اس میں نافذ ہوگی۔ لیکن ایک بات اور بھی یہاں سمجھ میں آتی ہے، فَالْعَبْدُ لَهُ مَشِيَّةٌ، جیسے اس میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم عمل کرو۔ عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے کے اس میں اس کا ارادہ اور مشیت شامل ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا ارادہ بھی ہے،
انسان کی مشیت بھی ہے. انسان اتنا مجبور محض نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ انسان بس کٹ پتلی کی طرح ہے، انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ مجبور محض ہے، اللہ جیسے نہیں ہے. ایسی بات نہیں. انسان کا اپنا ارادہ بھی ہے، جیسے اسے سمجھ میں آتا ہے. وہ عمل کرے گا تو ارادہ کرے گا، اپنے ارادے سے عمل کرے گا، چاہے تو عمل کرے چاہے تو نہ کرے. عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی جنت پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے فالعبد له مشیئہ، انسان کی بھی اپنی مرضی ہے، اپنی مشیت ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہے کہ انسان بس ایسے ہے کہ جیسے ایک ہوا کی ایک ایسے تنکے کی طرح ہے جو ہوا کے زور پر چلتا ہے، ہوا جس طرح چاہے. جیسے بدعتی لوگ، گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں. خیر کا راستہ ہے، شر کا راستہ ہے، اور آدمی اپنے خیر کے راستے پر چلتا ہے تو اپنی مشیت سے چلتا ہے، اپنے ارادے سے چلتا ہے. برائی کے راستے پر چلتا ہے تو اپنے مشیت اور ارادے سے چلتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں آخر میں ایک بات انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی عمل کرے، اپنی زندگی میں عمل کرے، اس وسوسے میں نہ پڑے کہ میری تقدیر میں کیا ہے. ارے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی تقدیر میں کیا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میری تقدیر میں کیا ہے. میرا کام عمل کرنا ہے، میں عمل کرتے جاؤں. اللہ تعالیٰ نے ہی کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ مجاہدانہ یعنی جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، جو لوگ جہاد کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، چاہے وہ اپنے نفس سے ہو، چاہے وہ شیطان سے ہو، چاہے جہاد فی سبیل اللہ ہو، جہاد کے جو بھی میدان ہیں اس میں آدمی جد و جہد کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ایسے آدمی کے لیے ہم اس کے راستے ہموار کر دیتے ہیں. اور وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنا ارادہ ہے، اپنی مشیت بھی ہے، لیکن اللہ تبارک وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت اور ارادہ اس میں نافذ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو اس سے سمجھ میں آتی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہماری آخری بات ہے جس میں کہا کہ اس سے ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. اس سے بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے معاملات اللہ کے مشیت کے تابع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مطابق چلتے ہیں. وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَن يَقَعَ شَيْءٌ فِي هَذَا الْكَوْنِ إِلَّا بِمَشِيَّةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے، یا ایسا ہوگا ویسا ہوگا. کتنے نیک مومن بندے ہیں جو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. آپ ضرور اسباب اختیار کرو. ہاتھ دھونا ہے دھو، اس پر ناک اور کان چھپانا ہے چھپاؤ، اور ڈسٹنس یعنی فاصلہ اختیار کرو، لیکن اللہ کے حوالے کرو کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اسباب اختیار کرنا اللہ پر توکل اور بھروسے کی منافی نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں تو زراح پہن کر جا رہے ہیں، لوہے کا لباس پہن کر جا رہے ہیں. اور مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کا سفر ہے تو ابوبکر سے کہہ رہے ہیں کہ اونٹنیاں تیار کر کے رکھو، چارہ کھلا کر رکھو. یہ اسباب ہیں. کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، باہر میرا اونٹ ہے، کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں یا باندھ دوں؟ کہا اعقلھا وتوکل علی اللہ، اسے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. بیماری سے بچنے کے اسباب اختیار کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. کتنے لوگ ہیں کہتے ارے وہ بیماری ہم کو نہیں لگتی. ارے اسباب اختیار کرو، بچنے کے اسباب اختیار کرو.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثوں میں بھی کہا فر من المجذوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا وفد آیا جس میں کوئی شخص تھا جو جذامی تھا، جسے جذام کا لیپرسی کی بیماری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ہم نے تم سے بیعت کر لی، جاؤ ہم نے تم سے بیعت کر لی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے جگہوں سے بچے جہاں جانے سے اسے بیماری لگ سکتی ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اپنے کپڑے کو یعنی اب ماسک کا استعمال کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ لیکن یہاں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کل میسر لما خلق لہ، آدمی جو بھی کرے لیکن مرضی اس کی زندگی میں اللہ کی نافذ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافذ ہوتی ہے۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ اسی طرح کچھ باتیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے مجلسوں میں ہم سنیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ یہ اصول ایمان کی یہ کتاب تھی جس کو ہم پڑھ رہے تھے، لیکن جو طلبہ ہمارے ساتھ ہمیشہ بیٹھتے ہیں اور ہمارے دروس سنتے ہیں اور ان کو ہم ایک جگہ بیٹھ کر جس طرح سے پڑھانے کا انداز ہوتا ہے اس طرح سے پڑھانے سے ان کو وہ لوگ ویسے اس کا استدراک نہیں کر پاتے ہیں، ادراک نہیں کر پاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں جیسے آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ اس کتاب کے درس کو یہیں سے روک دیا جائے۔ انشاءاللہ کل سے ہمارے پاس 40 نوویہ کا درس ہوگا۔ انشاءاللہ یہ جو درس ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم جب انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے انشاءاللہ بہت جلد، تو پھر ہم اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر کلاس ہی میں جو HWC میں جو طلبہ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ دروس کا سلسلہ پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ تو طلبہ نے کہا ہے کہ اس طرح سے آن لائن میں اور ہمارے سمجھ میں درس ذرا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو اس درس کو یہیں سے روک دے دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل سے ہم 40 نوویہ کتاب ہم اسی وقت میں ہم دوبارہ اس کتاب کو پڑھیں گے، یا کل سے یا پرسوں سے انشاءاللہ اس کتاب کو ہم پڑھیں گے اور اس کتاب کا درس ہم یہیں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جب حالات اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ کلاس میں اس کا درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام کی دعا ہے انشاءاللہ یہ تقدیر کا باب ابھی ہمارے پاس نامکمل ہے، اس کے اور بھی احادیث ہیں اصول ایمان کی، انشاءاللہ دوبارہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے اچھی طرح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح دین کا علم مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اور یہ جو کتابیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب مجدد اسلام رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ میں جتنے ہمارے ساتھ درسوں میں آتے ہیں سب کو کہتا ہوں کہ آپ ان درسوں کو سنتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوگی، ہمارا عقیدہ سلف صالحین کا عقیدہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اچھے عقیدے کو لے کر جائیں گے، اور اس عالم جلیل کی دعا ہمارے ساتھ ہوگی جب بھی وہ کتاب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اعلم رحمک اللہ، جان لو سن لو اللہ تم پر رحم کرے۔ جو بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں یا اس درس کو سنتے ہیں اس عالم جلیل کی نیک ایسے عالم ربانی کی دعا آپ کے لیے ہوگی اور میرے لیے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس دعا کا مستحق بنائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم